ہار جیت عمران کا مسئلہ نہیں ہے۔ عمران خان کو تو اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے۔ پاکستان کے سارے سیاستدان ایک طرف کھڑے ہیں اور عمران خان اکیلا ان سب کا مقابلہ کر رہا ہے۔ پھر بھی اس مقابلے میں عمران خان چھایا ہوا ہے۔ ایسی قسمت لے کر بہت کم لیڈر پیدا ہوتے ہیں۔ مجھے ایک کہانی یاد آ رہی ہے کہ ایک بڑا قد آور شخص چھوٹے چھوٹے بونوں کے دیس میں جا نکلتا ہے۔ بونوں کی پوری قوم اس پر حملہ آور ہو جاتی ہے۔ وہ اتفاق سے ٹھوکر کھا کر گر جاتا ہے تو ہزاروں بونے اس پر چڑھ جاتے ہیں، اپنے اپنے نیزے بھالے لے کر اسے زخم لگاتے ہیں۔ وہ آرام سے ان کی قاتلانہ جد و جہد دیکھ کر مسکراتا رہتا ہے۔ جب سارے بونے تھک ہانپ کر گر جاتے ہیں تو وہ کھڑا ہو کے دونوں پاؤں ایک ایک بار زمین پہ مارتا ہے، اور بونوں کی پوری قوم جو نڈھال ہو چکی تھی زمین پر گر جاتی ہے۔ وہ اپنے سفر پہ چل نکلتا ہے۔ ایک وقت تھا جب ذوالفقار علی بھٹو اور بونے، وہ تمام سیاستدان جو قوم کو سیاسی طور پر ختم کرنے میں لگے تھے، مگر وہ بھٹو کو ختم نہ کر سکے۔ بدبختوں نے اور نامرادوں نے ضیاء الحق کے ہاتھوں بھٹو کو پھانسی لگوا دیا، مگر وہ آج بھی ختم نہیں ہو رہا۔ آصف زرداری سے پیپل پارٹی کی جان چھوٹ جائے اور بھٹو کا نواسہ میدان میں نکلے تو ایک وہی ہے جو عمران خان کے سامنے سیاسی طاقت کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے۔ لیکن عمران خان بھی اتنا بھولا نہیں۔ اس نے ابھی سے آصف زرداری کا نام لے کر اسے حوصلہ دینا شروع کر دیا ہے کہ تم بڑے لیڈر ہو، کھڑے رہو۔ زرداری صاحب بلاول کے راستے میں کھڑے رہیں گے اور عمران خان دندناتا ہوا اپنی منزل کی طرف بڑھتا رہے گا۔ اسی میں عوام کا فائدہ ہے۔ کرپشن کے سمندر میں اگر کوئی ایماندار ہے تو اس میں طاقت نہیں، اور جس میں طاقت ہے تو وہ ایماندار نہیں ہے۔ عمران کو خدا نے عوامی تائید اور حمایت کی طاقت بھی دی ہے اور ایمانداری بھی۔ سارے چوروں کے بونے نیزے بھالے لے کر عمران خان پر جتنی چاہیں یلغاریں کرتے رہے، نہ وہ اس کا قد چھوٹا کر سکتے ہیں اور نہ اس کی سیاسی طاقت میں کمی لا سکتے ہیں۔ حکمرانوں کے بدحواسی تو ان کی حرکتوں میں دکھائی دے رہی ہے۔ سارے وزیر و مشیر سرکاری کام چھوڑ کر صرف ایک کام پر لگے ہیں، اور وہ ہے لاہور شہر کا حلقہ نمبر 122۔ اگر حکمرانوں کے اعصاب مضبوط ہوتے تو قومی اسمبلی کی 342 نشستوں میں سے صرف ایک نشست کی ہار جیت کو زندگی موت کا مسئلہ نہ بناتے۔ وہ اس معاملے کو لاہور شہر کی پارٹی تنظیم پر چھوڑ دیتے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ محلے کی تنظیم کے حوالے کر دیتے۔ وہاں سے جو بھی جیت کر آتا وہ حکمران پارٹی کا حامی ہوتا، اور اگر ناکام رہتا تو شکست محلے کی پارٹی کو ہوتی، بات وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ تک نہ جاتی۔ مگر جب حکمران مشیروں کے جھرمٹ میں گر جائیں تو پھر وہ اپنے عقل و فہم سے کام لینا بھول جاتے ہیں۔ خوشامد پسندی ایسی نشہ آور چیز ہے کہ انسان اپنی عقل و فہم کو خیر بات کہہ دیتا ہے۔ خوشامدی اپنی اہمیت بڑھانے کے لیے چھوٹے سے الیکشن کو جنگ میں بدل دیتے ہیں۔ ایک کہتا ہے سر عمران خان آپ کو للکار رہا ہے، اگر وہ جیت گیا تو آپ کی حکومت خطرے میں پڑ جائے گی اور آپ کا وزیر اعظم رہنا مشکل ہو جائے گا۔ لیڈر صاحب کا فوری رد عمل یہ ہوتا ہے کہ عمران کی ایسی تیسی کر دو، وہ میری جگہ وزیر اعظم بننا چاہتا ہے، اسے حلقہ نمبر 122 سے ہی کچل کر پھینک دو، وہ وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھنا ہی چھوڑ دے۔ یہ حکم جاری ہوتے ہی چمچوں، کڑچھوں، ڈوئیوں، کانٹوں، مدھانیوں، گھٹنیوں، چھریوں اور فیڈروں کا جشن شروع ہو جاتا ہے۔ جس کے بس میں جو ہوتا ہے وہ اپنے مالک کو دکھا کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے
کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں عمران کو اسی سے تکلیف پہنچے گی۔ لاہور شہر کے ضمنی الیکشن سے پہلے جتنے وزیر بڑے محترم اور معزز دکھائی دے رہے تھے، عمران خان کے خلاف خدمات انجام دینے کے لیے منظر عام پر آئے تو سب کے سب بونے دکھائی دینے لگے۔ ہر کسی کے ہاتھ میں ایک پیپر پن تھی جو اسے برچھا سمجھ کر عمران پر چلا کے یہ سوچ رہا تھا کہ زخم کھانے کے بعد عمران خان کھڑا نہیں ہو سکے گا، لیکن عمران پیپر پنوں کے زخم اسے کہاں گرتا ہے۔ مجھے پرانے منظر یاد آ رہے ہیں، یہی کچھ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ سارا نیشنل پریس ٹرسٹ، ہر ریڈیو اسٹیشن، پی ٹی وی کا واحد چینل، ہر طرف بھٹو کی کردار کشی ہوا کرتی تھی۔ آج کل تو عمران بھی کسی ٹی وی پر دکھائی دے جاتے ہیں، اخباروں میں بھی ان کی خبریں چھپ جاتی ہیں۔ بھٹو کا تو کہیں نام نہیں آتا تھا، جہاں آتا تھا گالیوں کے ساتھ آتا تھا۔ لوگ بہت پریشان تھے۔ صرف ایک حنیف رامے کا ہفتہ روزہ نصرت تھا جس میں اپنا مدعا بیان کرتے، اور 70 میں ہفتہ روزہ شہاب شروع ہوا جس کا ایڈیٹر میں تھا۔ آج کل کے قارئین کو شاید اندازہ ہو کہ جب عوام کے جذبات کچھ اور ہوں اور میڈیا اس کے برعکس مواد شائع کر رہا ہو، تو معلومات کی اتنی گہری تاریکی میں جب ایک نیوز ویکلی منظر عام پر آئے تو اس کی پذیرائی کیسی ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے وہ زمانے دیکھے ہیں انہیں یاد ہوگا کہ ہر شہر میں لوگ شہاب کا انتظار کیا کرتے تھے۔ شہاب کی قیمت غالباً 2 روپے ہوا کرتی تھی، لیکن لوگ اسے 10 روپے میں بھی خرید لیا کرتے تھے۔ جس شہر میں شہاب جاتا اس کے بنڈل کھلتے ہی خریدار دھڑا دھڑ اسے لے جاتے۔ یہ ہوتی ہے عوامی طاقت۔ سارا سرکاری میڈیا دھرے کا دھرا رہ گیا۔ ایک ویکلی شہاب نے سب کی پسلیاں کھڑکا کے رکھ دیں۔ عمران خان کو بھی چاہیے تھا کہ عام انتخابات سے 2 مہینے پہلے اپنی پارٹی کا اخبار شروع کر دیتے۔ اس کے بعد تماشا دیکھتے کہ سرکار کی چمچہ گیری کرنے والا سارا میڈیا ایک طرف اور وہ اکیلا اخبار گلی گلی۔ جو کردار کشی ذوالفقار علی بھٹو کی ہوئی تھی، عمران کی کردار کشی کرنے والے تو اس کا عشر عشیر بھی نہیں کر پا رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ایک واضح موقف اور پوزیشن لے کر لکھنے اور بولنے والوں کی تعداد بہت کم رہ گئی ہے۔ اگر آپ جھوٹ سننے کے شوقین ہیں تو ٹی وی کے ہر اس پروگرام کو ضرور دیکھیے جس کے پرومو میں سچ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بہت کم ٹاک شو ایسے ہیں جو سچ کا دعویٰ نہ کرتے ہوں۔ اگر لاہور کا بائی الیکشن 1998 کے نواز شریف کے دور میں ہوتا، وہ شہر کے چند پارٹی کارکنوں کے سپرد کر کے آرام سے بیٹھ جاتے، نہ ان کی جیت کی فکر نہ ہار کی۔ آج نواز شریف کا کیا حال ہے؟ یقین نہیں آتا کہ یہ وہی مضبوط اعصاب کے نواز شریف ہیں۔ اقتدار انسان کو کتنا کمزور کر دیتا ہے۔ میاں صاحب جن لوگوں کی خوش آمدوں پر بھروسہ کر رہے ہیں، ایسے خوش آمدی تو ایوب خان کو بھی لے ڈوبے تھے۔ بہرحال میاں صاحب کے بارے میں یہ کہتے ہوئے رنج ہو رہا ہے کہ جس الیکشن پر انہوں نے اپنی ساکھ داؤ پر لگائے رکھی ہے، اس کی جیت ہار سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر اب ضرور پڑے گا۔ عمران جیت ہار سے آزاد ہو کے انتخابی میدان میں اترا ہے۔ وہ جیت گیا تو میاں صاحب نے خود ہی میدان میں اتر کے اسے اپنے لیے امتحان بنا لیا ہے، اور عمران ہار گیا تو اس پر عوامی تائید و حمایت کے نئے نئے دروازے کھل جائیں گے۔ عمران عوام کے سمندر میں اتر جائے گا اور سرکاری میڈیا پر چھا جائے گا۔ سارے چمچے، کڑچھے، ڈوئیاں، کانٹے، مدھانیاں، گھوٹنیاں، چھریاں اور فیڈر زینت طاق کے نسیاں ہو جائیں گے۔ آپ ایوب خان سے لے کر پرویز مشرف تک سب کے وزرائے اطلاع و نشریات کو یاد کریں اور پھر جائزہ لیں
کہ دور اقتدار میں وہ میڈیا پر کیسے چھائے ہوئے تھے اور آج ان میں سے کس کا نام لوگوں کو یاد ہے؟ صرف ایک نام تاریخ میں رہ گیا ہے اور وہ ذوالفقار علی بھٹو کا نام ہے، اور جو دوسرا نام تاریخ میں جگہ بناتا دکھائی دے رہا ہے وہ عمران خان ہے۔ ہسٹوریکل پوائنٹ کے معززین، ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل ہسٹوریکل پوائنٹ پر نئے ہیں، لازمی طور پر چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔